وہ اللہ جو تمہیں رات کو وفات دیتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم دن کو کماتے ہو، پھر وہ تمہیں اٹھاتا ہے اس دن تاکہ فیصلہ کرے ایک معین وقت تک، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹ جانا ہے، پھر تمہیں خبر دے گا جو کچھ تم کرتے رہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت علم کاملہ اور علم تامہ کا ذکر فرمایا اور اس کی دلیل ذکر فرمائی۔ تری اور خشکی میں جو کچھ ہے سب اللہ کے علم میں ہے، حتیٰ کہ خشکی میں موجود درخت سے ٹوٹنے والا پتا، گرنے والا، پلٹنے والا، کہاں جا کر اس نے فنا ہونا ہے، سب اللہ کے علم میں ہے۔ اب اس کے بعد اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت تامہ کی دلیل بیان فرمائی۔ یہ دو صفات ایسی ہیں، پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، وہ فرماتے ہیں کہ علم کاملہ اور قدرت کاملہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، کسی اور کو ان صفات کے ساتھ شامل کرنا یہ شرک ہے، اس سے ایمان چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنا علم دیا، قدرت اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا دی ہے، اس کی ذاتی کوئی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم اور قدرت اس کی ذاتی صفت ہے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، وہ اللہ جو تمہیں وفات دیتا ہے رات کو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ انسانی جسم میں دو طرح کی روحیں ہیں، ایک ہے روح انسانی اور دوسری ہے روح حیوانی۔ روح حیوانی کا مطلب ہے حیات والی روح، اور روح انسانی کا مطلب یہ ہے کہ جس سے شعور ہوتا ہے۔ تو جب انسان کو نیند آتی ہے تو اس وقت شعور انسان کا کھو جاتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں، اس کے جوڑ سارے ڈھیلے ہو جاتے ہیں، آنکھ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، کان کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، زبان کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ یہ اس کی روح انسانی ہے۔ ظاہری جسم کی جو حرکات کی اور شعور کی روح ہے یہ پرواز کر جاتی ہے، اور روح حیوانی انسان کے اندر باقی رہتی ہے، جس سے انسان کے اندر کا نظام چلتا رہتا ہے، دل بھی دھڑکتا ہے، معدہ بھی کام کرتا ہے، اندر کا سارا نظام کام کرتا ہے، سانس بھی لے رہا ہے۔ لیکن یہ جو روح انسانی ہے، اس کا روح حیوانی کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 25ویں پارے میں اس بات کا تذکرہ فرمایا، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، کہ رات کو سوتے وقت اللہ تعالیٰ یہ روح کو کھینچ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ساتھ ہی کبھی یہ جو روحانی حیات ہے اس کو بھی ساتھ ہی کھینچ لیتے ہیں۔ جب روح انسانی نکلتی ہے تو روح حیوانی بھی ساتھ ساتھ اٹھ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں پھر انسان زندہ نہیں رہتا، اور کبھی اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھتے ہیں جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ تو یہاں یہ بات فرمائے اللہ یتوفی الانفس هو الذی یتوفاکم باللیل، رات کو اللہ تعالیٰ تمہیں وفات دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعا سکھائی ہے، بخاری شریف میں ہے کہ جب آپ صبح اٹھتے تھے تو آپ یہ پڑھتے تھے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا۔ وہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندہ کر دیا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو آرام کرتے ہیں نیند کے لیے، صبح دیکھتے ہیں تو ان کی روح حیوانی بھی نہیں ہوتی، بالکل چلے جاتے ہیں۔ ہمارے
ہمارے شیخ کے جو دادا استاذ تھے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، دوپہر کو قیلولہ کر رہے تھے، بالکل صحیح سلامت سوئے تو وہیں روح پرواز کر گئی۔ کتنے واقعات ہمارے ارد گرد بھی اس طرح کے پیش آتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے نفوس کو لیتا ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ موت سے پہلے محاسبہ، نیند سے پہلے، سونے سے پہلے محاسبہ کر کے سوئیں کہ میں نے زندگی بھر کیا کمایا ہے، اور میں ابھی اگر چلا جاؤں تو میرے پاس کیا ہے، کیا پونجی لے کے جا رہا ہوں۔ روزانہ کا محاسبہ کرے، آج دن میں نے کتنے اچھے اعمال کیے اور کتنے برے اعمال مجھ سے صادر ہوئے۔ اگر روزانہ انسان یہ سوچتا رہے، اللہ تعالیٰ جب آگے مہلت دیتا ہے تو انسان بہتری کی طرف آتا ہے۔ یہ انسان کے اندر ایک خاص اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت رکھی ہے، کمی کا احساس۔ یہ کمی کا جو احساس ہے یہ بندے کو ترقی دیتا ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو کامل سمجھ لے، بالکل درست سمجھ لے، اس کے بعد ترقی رک جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا یا دین کے کسی بھی شعبے میں انسان کی ترقی کے لیے یہ راز ہے، انسان اپنی کمزوریوں پر نظر رکھے اور ترقی کا اندر جذبہ رکھے تو انسان اس طرح ترقی کرتا ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، رات کو تمہیں وفات دیتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، پھر وہ دن کو جو کچھ تم کماتے رہے اس کو بھی جانتا ہے، ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر تمہیں دن کو پھر جگاتا ہے۔ یہاں خاص انداز اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا، دن رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے اسلامی تاریخ کے حوالے سے۔ یہاں رات کا پہلے ذکر فرمایا، دن کا بعد میں، پھر صبح جاگنے کا تذکرہ فرمایا۔ یہاں اس انداز سے یہ معلوم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ رات کو جب تمہاری روح کھینچ لیتا ہے تو تمہارے پچھلے دن کے کردار کو بھی اللہ تعالیٰ جان رہا ہوتا ہے کہ دن کو تم نے کیا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کو تو جرم کی بنیاد پر ہلاک کر دیا، کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تمہارے دن کے جھوٹ، فراڈ، لوگوں پر ظلم و ستم، یا اللہ تعالیٰ کی جو عبادات تمہارے ذمہ لازم ہے ان کی سب کی کوتاہیوں کو جانتا ہے۔ جو کچھ تم کرتے رہے، اپنی آنکھ سے، اپنی زبان سے، کان سے، ہاتھ پاؤں سے اور دل دماغ سے جو کچھ تم نے کردار پیش کیا اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ شام کو جب اللہ تعالیٰ نے تمہاری روح کو کھینچا، اس وقت اللہ کے علم میں تھا کہ دن کو تم کیا کرتے رہے، لیکن پھر بھی تمہیں مہلت دے رہا ہے، ثم یبعثکم فیہ، کہ دن کو پھر تمہیں اٹھا رہا ہے، جگا رہا ہے، اس کو واپس لوٹاتا ہے۔ جب روح انسانی جب انسان کے اندر سے نکلتی ہے تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ پھر سیر کرتی ہے جہاں اللہ چاہتا ہے۔ یہ جو خواب ہیں یہ اسی روح انسانی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت سارے مناظر دنیا کے بھی دکھاتا ہے انسان کو، کبھی اوپر لے جاتا ہے، آسمان کی طرف بھی لے جاتا ہے، کبھی کہیں۔ جیسے انسان کی جاگ آتی ہے فوراً سے بھی پہلے یہ روح انسان کی جہاں بھی ہوتی ہے فوراً واپس آ جاتی ہے۔ مشاہدہ ہے کہ انسان خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں کہاں پھر رہا ہوتا ہے، کسی نے ہاتھ لگایا، اچانک اس کو فوراً جیسے بیدار ہوا تو ایسے جیسے کہیں سے اچانک لوٹا ہے، تو ایسے ہوتا ہے۔ یہ روح بہت جلدی واپس آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو کامل ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی قدرت کاملہ کا ایک مشاہدہ اور ایک تصویر، اس کی مثال بیان فرمایا فیہ لیقضی اجل مسمی، اللہ تعالیٰ تمہیں اٹھا اس لیے رہا ہے کہ تمہیں ایک وقت تک اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر رکھا ہے باقی رکھنے کا۔ جب اللہ تعالیٰ کا وہ فیصلہ آ جائے گا اس کے بعد روح پھر انسان کی نکل جائے گی۔ انسان کی انفرادی موت وہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں اور اپنی میت کو کندھوں پر اٹھا کر قبرستان پہنچاتے ہیں اور ایک موت پورے عالم کی ہے، اس کو قیامت کہتے ہیں، وہ بھی آنے والی ہے۔ تو اس جہان پر سب کچھ جو کچھ نظر آ رہا ہے سب کچھ پر فنا ہے، کوئی چیز بھی باقی رہنے والی نہیں ہے، ایک اللہ کی ذات ہے جو باقی رہنے والی ہے۔ اس لیے اس دن کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ ثم الیہ مرجعکم، ایک مدت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے ہاں جمع کرے گا حشر کے دن، اور ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے رہے اللہ تعالیٰ سب کی تمہیں خبر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی وسیع ہے، حدیث شریف میں ہے
100 رحمتوں کے 100 حصے فرمائے، ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اولین آخرین کے لیے تقسیم فرمایا، جس رحمت کی بنیاد پر ماں اپنے بچے سے، پرندہ اپنے اولاد سے محبت رکھتا ہے، خیرخواہی رکھتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان سے خیرخواہی رکھتا ہے، یہ ایک حصہ ہے جس کو پورے عالم میں تقسیم کر رکھا ہے۔ 99 حصے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے لیے باقی رکھے ہیں، اگر اللہ چاہے گا تو پکڑے گا۔ جس آدمی سے کسی چیز کا سوال کر لیا جائے کہ تو نے یہ کیوں کیا، اس کے بعد اس کے پاس جواب نہیں ہوگا، وہ پھنس جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جب بھرپور جس کی طرف متوجہ ہوگی تو پھر اس کے گناہ بھی نیکیوں میں بدل جائیں گے۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بلائیں گے اور اس کے اعمال نامے سامنے رکھیں گے، ان میں جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، صغیرہ گناہ، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھیں گے، یہ تو نے کیا ہے؟ وہ اقرار کرے گا واقعی میں نے کیا ہے۔ یہ تو نے کیا ہے؟ واقعی میں نے کیا ہے۔ اب دل میں یہ سوچے گا کہ آج میرے لیے ہلاکت ہے، سارے میرے گناہ لکھے ہوئے ہیں، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، سب کچھ یہاں لکھا ہوا ہے۔ چند گناہ اللہ تعالیٰ گنوائیں گے، پھر فرمائیں گے یہ چھوٹے چھوٹے گناہ گنوانے کے بعد اللہ فرمائیں گے چلو آج میں نے تیرے لیے اپنی رحمت سے ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ جب اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے، پہلے تو ڈر رہا ہوگا کہ ابھی تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کا معاملہ آیا، کہیں بڑے گناہ سامنے نہ آ جائیں۔ جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان تیرے گناہوں کے بدل ہم نے نیکیاں بدل دیں، تو وہ کہے گا یا اللہ میرے کچھ اور گناہ بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما کر مسکرانے لگے، اور گناہ بھی ہیں بڑے بڑے۔ اس کو پھر امید لگ جائے گی کہ میرے گناہوں کے بدلے نیکیاں مل رہی ہیں، مجھے اجر مل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج میں نے تجھے اپنی رحمت سے تجھے جنت میں داخل کر دیا ہے، تو اس دن یہ کام بھی ہوگا۔ لیکن ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ اس آیت سے متنبع فرما رہے ہیں کہ ہر کام میں یہ سوچیں کہ میں جو کام کر رہا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اگر میں نے توبہ نہ کی، قیامت کے دن اسی کام کے بارے میں پورے عالم کے سامنے اللہ تعالیٰ مجھے سامنے لائیں گے اور بتائیں گے تو نے یہ گناہ کیا ہے، میں کیا جواب دوں گا؟ تو اس احساس کو اپنے اندر پیدا کریں گے تو انشاءاللہ ہماری برائیاں، بری عادات اور اندر جو نقص ہیں، عیوبات، وہ دور ہوں گے، اچھائیاں پیدا ہوں گی، خیرخواہیاں پیدا ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الذی وہ اللہ یتوفاکم جو تمہیں وفات دیتا ہے باللیل رات کے وقت، ویعلم حالانکہ جانتا ہے ما جرحتم بالنہار جو کچھ تم نے کمایا ہے دن کو، ثم یبعثکم فیہ پھر تمہیں جگاتا ہے دن کو، لیقضی اجل مسمی تاکہ فیصلہ کرے ایک وقت تک، ثم الیہ پھر اسی کی طرف مرجعکم تمہارا لوٹ جانا ہے، ثم ینبئکم پھر تمہیں خبر دے گا بما کنتم تعملون جو کچھ تم کرتے رہے۔